آپ ہے یا نبی دوسرا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہے یا نبی دوسرا کون ہے؟ اور مانگتا اس لیے ہو مختار ہو ورنہ محتاج سے مانگتا اس لیے ہوں مختار ہو ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پروگرام نکاح کے تعلق سے سجایا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نکاح قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے لوگوں تم نکاح کرو جو عورتوں میں تجھے پسند آ جائے، جو تجھے بھا جائے۔ جب حضور اکرم کے حدیث مبارکہ کو ہم تلاشتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم اپنے پسند سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کہ میرے رسول اعظم امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت اللہ علیہ نے اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اور میرے صحابی تیرا کیا حال ہے؟ اور میرے صحابی تیرا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں آج تک اتنے دل بھری آواز میں کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا، لیکن میرے کملی والے آقا نے جب پوچھا ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ تب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے اپنے تو نہیں ہے، میرے پاپا انتقال کر چکا ہے، میری والدہ کا انتقال کر چکا ہے، لیکن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب آپ نے پوچھا ہے تو ایسا لگا ہے کہ آج کوئی اپنا مجھے پوچھا ہے۔ جب کوئی جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے اور کئی برسوں کے بعد کوئی حالات پوچھتے، کوئی حالات دریافت کرتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی اپنا آ گیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا پوچھتے صحابی تیرا کیا حال ہے، تیری کیا خواہش ہے؟ اللہ اکبر، صحابی کی آنکھوں میں آنسو ہے، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی کی دو خواہشیں ہیں۔ کہا بتا تو صحابی کیا خواہشیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میری زندگی کی پہلی خواہش یہ ہے کہ میں میٹھی چیز کھا لوں، میٹھی چیز کو کھا لوں۔ میں نے سنا ہے کہ کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں آخر میٹھی چیز تجھے کھانے کی یہ حسرت کیسے جاگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ مدینے میں کوئی میٹھی چیز بنتی ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ میں موت کو گلے لگانے سے پہلے میٹھی چیز کو کھا لوں۔ میرے آقا عثمان غنی کو بلاتے ہیں، عثمان غنی کو بلانے کے بعد کہتے ہیں اے عثمان غنی ایسی میٹھی چیز تیار کرو کہ مدینے میں کوئی روزہ نہ کھایا ہو، کوئی مالدار نہ کھایا ہو، ایسی میٹھی چیز کو تیار کرو۔ عثمان غنی آتے ہیں، میٹھی چیز کو تیار کرنے کے لیے پھر چلے جاتے ہیں۔ عثمان کو حکم مل جاتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں اتنی جلدی جبریل امی آ جاتے ہیں اور جبریل امی سدرا کے مکی بلبل سدرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جو صحابی آپ سے دریافت کر رہے ہیں کل اس کا انتقال ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اے جبریل اس کا کل انتقال ہو جائے گا۔ جبریل کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ کل اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ ملت کے نوجوانوں یاد رکھو، میرے آقا پوچھتے صحابی جلدی بتا تیری دوسری خواہش کیا ہے؟ میرے آقا کی بارگاہ میں ادباً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا نکاح ہو جائے، میری شادی ہو جائے۔ آقا پوچھتے ہیں اے میرے صحابی بتا تو صحیح، میرے آقا جان رہے ہیں کل اس کا انتقال ہو جائے گا، کل جسم روح سے جدا ہو جائے گی، کل یہ مرنے والا ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اے میرے صحابی بتا تو صحیح تیری کیا خواہش ہے، کیا آرزو ہے؟ میرے آقا صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری شادی ہو جائے، میرا نکاح ہو جائے، اس کے بعد میری خواہشات تکمیل ہو جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا کوئی لڑکی تیری نگاہ میں ہے، کوئی لڑکی تیری نگاہ میں ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری چچا کی لڑکی ہے جو بڑی خوبصورت ہے، لیکن میرا چچا مجھ سے نکاح نہیں کر دیتا ہے اس لیے کہ میں غریب ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، انتقال ہو چکے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں یاد رکھو میری غریبی پر میرے چچا ہنستے ہیں، میرے نکاح میں اپنی بیٹی کو نہیں دیتے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں یاد رکھو آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی کو حضور اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جا اس کے چچا کو بلا کے لے آؤ۔ اسے چچا کو بلانے کے بعد وہ اسے پیش کیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہو میرے صحابی سنو تو بھی میرا کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی میرا کلمہ پڑھتا ہے، تیری بیٹی کا نکاح میں اس کے ساتھ تیرے بھتیجے کے ساتھ طے کر دیا ہوں۔ کیا تیرا کوئی اعتراض ہے، کیا تیرا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر جسم کی جان دینا پڑے ہم جان دے دیں گے، آپ نے تو میری بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے، ایسے حقیقت میں قربان دیتا سے میں قبول کر لیتا ہوں۔ کیا کر لیتا ہوں؟ قبول کر لیتا ہوں۔ میرے آقا میرے حضور جان دے کل اس کا انتقال ہونے والا ہے، دونوں چیز تیار کی گئی۔ نکاح مسجد میں ہو جاتی ہے، ہو جانے کے بعد میرے آقا ایک صحابی کو کہتے ہیں صحابی کل جا کے صبح اس کے دروازے پہ پہرا دینا،
اس لیے کہ جب گھر سے رونے کی آواز آ جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضور نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جب کسی کے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو رونے کی آواز آتی ہے، اور یہ نئی دلہن ہے ضرور روئے گی۔ میرے آقا صبح کی نماز پڑھتے ایک صحابی کو اٹھاتے کہتے چلی جاؤ فلاں کے دروازے پہ، چلی جاتی۔ اب ظہر کا وقت آ گیا، اندر سے مسکرانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مصلحت کیا ہے؟ خدا چاہتا کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں صحابی آتے کہتے یا رسول اللہ، رونے کی آواز نہیں آئی۔ کہتے سبحان اللہ، رونے کی آواز نہیں آئی۔ میرے آقا فرماتے جاؤ ظہر سے عصر تک انتظار کرنا، شاید اب رونے کی آواز آ جائے۔ پھر وہ صحابی آتے کہتے یا رسول اللہ، رونے کی آواز تو نہیں آ رہی بلکہ کھلکھلاہٹ کی آواز آ رہی۔ مصلحت کیا ہے؟ اب مغرب کا وقت آ گیا، حضور بھیجتے عشاء کے وقت میں وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ اب تک رونے کی آواز نہیں آئی۔ کہہ دو تڑپ کے اب تک رونے کی آوازیں نہیں آ رہی ہے۔ آقا سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے مولا آج اس کا انتقال ہونے والا تھا، جبرائیل کہہ کے گیا تھا اے مولا آخر تیری مصلحت کیا ہے؟ اس کی روح کیوں نہیں نکلی؟ رب کائنات جبریل امین سدرہ کے مکی بلبل سدرہ کو بھیجتے ہیں، میرے آقا سب کو اٹھاتے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کل تو اس کا انتقال ہونے والا تھا، آج اس کا انتقال ہو جاتا، لیکن کل جب اس کا نکاح ہوا میٹھی چیز تیار کی گئی، عشاء کی نماز میاں بیوی پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہ صحابی دسترخوان لگاتے ہیں، لگانے کے بعد کبھی یا رسول اللہ، وہ صحابی کبھی اپنی میٹھی چیز کو دیکھتا ہے جو زندگی میں کبھی کھایا نہیں تھا، کبھی اپنی دلہن کی جانب دیکھتا ہے۔ وہ صحابی دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر ملت کے نوجوانوں، اتنے دیر میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے وہ کھانا موجود ہے، اس کی بیگم من پسندیدہ بیگم موجود ہے، لیکن یا رسول اللہ اتنے میں دروازے پہ آواز آتی ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھانا کھلا دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اے میری بیگم صاحبہ، آج میری زندگی کی خواہش مکمل ہو گئی ہے، مجھے میٹھی چیز بہت پسند ہے، وہ میرے سامنے موجود ہے، میری زندگی کی آخری خواہش یہ تھی کہ تو مجھے مل جائے زندگی میں، میرے نکاح میں آ جائے، یہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اے میری بیگم صاحبہ، اب خدا کے نام پر کوئی مان رہا ہے کہ اس میٹھی چیز کو اس فقیر کو خدا کے نام پہ قربان کر دوں۔ والے وہ عورت کمال کی وہ بیگم تھی، اور کمال کی کیوں نہ ہو وہ صحابی کی بیٹی تھی، اور صحابی کی بیٹی کمال کی ہوتی ہے۔ آج ہماری بیٹی ہوتی تو ہم اپنی بیٹیوں کو ہم ڈی جے گانا کے ساتھ ودا کرتے ہیں، تاش کھولے کے ساتھ ودا کرتے ہیں۔ اے ملت کے نوجوانوں، حضور فرماتے ہیں اگر گھر میں بے اماں بیمار ہو اور کئی زمانے سے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہو، حضور فرماتے ہیں اگر وہ دلہن نکلے سر سرور کر کے اور ہر قدم پر اپنی بیمار ماں کے لیے اگر وہ دعا کرے، وہ ماں شفا یاب ہو جائے، وہ ماں شفا یاب ہو جاتی۔